والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 نمبر آیا سورہ نمل۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ صدقت یا رب العالمین۔ ان یقیناً الذین وہ لوگ لا نہیں یؤمنون جو ایمان لاتے بالآخرتی آخرت کے ساتھ زینا خوبصورت کر دیا ہم نے لہم ان کے لیے اعمالہم ان کے اعمال کو فہم پس وہ یعمہون اندھوں کی طرح اسی میں سرگرداں ہیں پھر رہے ہیں۔ اولئک یہ ہیں الذین وہ لوگ لہم ان کے لیے سوء برا ہے العذاب عذاب وہم اور وہ فی الآخرتی آخرت میں ہم وہی اخسرون سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اور انکا یقیناً آپ لتلقا لینے والے ہیں القرآن قرآن کو من لدن اس کی طرف سے حکیم جو حکمت والا ہے علیم علم والا ہے۔ کل ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیات ہیں قرآن کی جو بڑی واضح کتاب ہے، یہ ہدایت بھی ہے خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں۔ آخرت کا یقین انسان کو اس کی زندگی میں گناہوں سے دور لے جانے والا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آخرت کا یقین آپ کو ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، آپ اتنا ہی برائیوں سے بچتے چلے جائیں گے۔ یہ تصور، یہ عقیدہ کہ مجھ سے میرے رب رحمان و رحیم نے میری زندگی کا حساب لینا ہے، پھر انسان ہر عمل کرنے سے پہلے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا جواب کل میں نے کیا دینا ہے۔ پھر وہ انسان ظلم سے بچ جاتا ہے، پھر وہ انسان زیادتی کرنے سے بچ جاتا ہے، وہ بیہودہ گفتگو سے بچ جاتا ہے، بیہودہ مجلسوں اور محفلوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے وہ لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت کا یقین اور ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے آخرت کا؟ یہ تو خاص طور پہ مشرکین مکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اترتی تو وہ کہتے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان مر گیا مٹی میں مل گیا ہزاروں سال بیت گئے پھر کیسے وہ زندہ ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار وہ سوال لے کر کے آتے۔ کبھی میں نے آپ کو بتایا وہ سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے جا کے، وہ ایک ہڈی پرانی سی قبرستان سے لے کر کے آ گیا، اسے ایسے کر کے اس نے کہا یہ ہڈی جو مٹی بن چکی ہے اسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو ہڈی ہے مٹی ہے سب کچھ ہے، جب یہ مٹی بھی نہیں تھی تو تیرا خمیر ہم نے پانی کی ایک چھوٹی سی بوند سے اٹھا دیا تھا، وہاں کون سی مٹی تھی وہاں کون سی ہڈیاں تھیں، ایک پانی کے چھوٹے سے قطرے سے میں نے تجھے بنا دیا اور سارا کچھ تیرے اندر فٹ کر دیا، اب بنانا میرے لیے کون سا مشکل ہے۔ اس وقت بھی مشکل نہیں تھا، اب بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آخرت کا یقین نہ ہونا یہ انسان اصل میں آزادی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اس فکر سے آزاد ہو جو کہ آخرت کی کوئی فکر ہو، جیسی زندگی گزارنی ہے گزارو، اسی سے دہریہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، زمانے نے ہمیں پیدا کیا ہم پیدا ہو گئے اپنے آپ ہو گئے مر جائیں گے ختم بات۔ کیا کسی نے اچھا کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، برا کیا تو کیا، کوئی ظالم بن کے زندگی گزار کے چلا گیا تو کوئی بات نہیں، کسی کوئی مظلوم بن کے زندگی سہکتے ہوئے گزاری تو کوئی یعنی زمانے۔ لیکن اسلام کہتا نہیں ایسا نہیں ہے، تم زندگی تمہیں دی گئی ہے، تمہارے سامنے راستے دونوں رکھے گئے ہیں، ان راستوں پر تم نے چلنا ہے۔ اچھے کام کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے تمہیں بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا بدلہ تمہیں بہت خوبصورت ملے گا۔ اور اگر تم برے کام کرو گے، ظلم کرو گے، تعدی کرو گے، زیادتی کرو گے کسی کے ساتھ
تو آخرت میں تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. اور یہ جواب دہی کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اٹھ کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران، یعنی وہ 10 منٹ بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں، آقا 20 منٹ بیٹھے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں کسی محفل میں، ہم شمار کرتے کہ اس گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی گفتگو میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے. ہم گنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے دوران اتنی مرتبہ استغفار کرتے، ایک محفل میں، ایک مجلس میں، ایک میٹنگ میں بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے. یہ وہ ہیں کہ جن کے کوئی گناہ نہیں ہے، جو پاک صاف زندگی ہے جن کی، ان کی کیفیت یہ ہے. اصل میں پیغام تو میرے اور آپ کے لیے تھا کہ تمہارے لیے بھی استغفار کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، ہم انہیں ان کے دنیا کے اعمال ہی بڑے خوبصورت بنا کر کے دکھا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بڑا ہے ہمارے لیے. وہ کسی کا مال حق لے کر کے لاکھوں روپے کسی کے چھین کر کے اس میں سے چند ہزار کہہ کے کسی مسجد کو دے دیے، کہیں کے دے دیے، سمجھنے لگے کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے. حالانکہ وہ تو ظلم کا مال تھا، ظلم کے مال سے وہ لا کر کے کہتا ہے کہ میں نے شاید. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے دنیا کے اعمال کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے. اور یہ سورہ کہف میں بھی ہم پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان اعمال کو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کچھ کر لیا، اربوں خربوں روپے کی کرپشن کر لی اور آخر پہ ایک ڈسپینسری بنا کر کے سمجھ لیا کہ ہم ویلفیئر کا کام کر کے دنیا سے چلے گئے. وہ جو اربوں روپے کی کرپشن کی وہ اس کا مداوع نہیں ہو سکتا کہ آپ جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنا کر کے چلے جائیں اور کہیں کہ ہم نے وہ جو اتنی لوٹ مار کی ہے اب وہ وائٹ منی ہوگی، بلیک منی ہماری. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ انہیں لگتا ہے ایسا ہی ہے، اور یہ بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے. کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں نا، وہ گناہوں میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی واپس لے لیتے ہیں، انہیں توفیق ملتی نہیں ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. تو فہم یعمہون، اور وہ اندھوں کی طرح اسی راستے پہ چل رہے ہیں، سوچ بچار نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. یہی بات تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بیعت کر لیتے ہیں آپ کے ہاتھ پر، اب زندگی ہم آپ کی احکامات کے مطابق گزاریں گے آئندہ تو جو گزاریں گے، جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن جو پیچھے ہم زندگی گزار آئے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہم نے بہت کچھ کیا ہے، کفر کی حالت میں تھے، آج ہم مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تو جانتا نہیں، الاسلام یہدم ما قبلہ، جب انسان کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کا معاملہ کر دیتے ہیں. تو گناہوں کی معافی، توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے. اولئک الذین لہم سوء العذاب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں نہ رکھتے ان کے لیے بہت برا عذاب ہے. یہ پریشانیوں میں، دکھوں میں، ٹینشن، ہر وقت پریشانی، ہر وقت پریشانی، یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، ایسے کیا ہوا، ڈپریشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور آخرت میں تو یہ سب سے بڑھ کر خسارے میں جائیں گے. سب سے بڑھ کر، جو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں یار اس نے تو اتنا بڑا گھر بنا لیا، یہ کیسے خسارے میں چلا گیا، اس کے پاس تو گاڑی آ گئی، یہ تو خسارے میں نہیں گیا، یہ تو انسان اس کا کھانا پینا دیکھو یار، اس کی محفل بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، یہ نہیں خسارے میں. اصل حقیقتاً یہی خسارے میں ہے جو اپنے رب کو بھول گئے، جو اپنے رب کی نصیحتوں کو بھول گئے، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو بھول گئے، یہ انسان خسارے میں چلا گیا.
دنیا کے لحاظ سے وہ قارون کے خزانوں کا مالک کیوں نہ بن جائے، اس کے گھروں کی چھتیں سونے اور چاندی کی کیوں نہ بن جائیں، وہ خسارے میں ہے۔ اور وہ انسان جو ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہنے والا ہے لیکن اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کامیاب ہونے والا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنے من کو پاک کر لیا، اپنے من کو پاک کر لیا جس نے، اور اپنے رب کا ذکر کیا، نماز پڑھی۔ تم دنیا کی زندگی کو بڑا مؤثر سمجھتے ہو؟ نہیں، آخرت اس کے مقابل میں بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں بڑی ہے؟ فزیکلی بھی بڑی ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمندر دیکھا؟ صحابہ کرام نے کہا جی دیکھا۔ کہا کوئی بندہ تم میں سے ایک سمندر کے ایک کنارے پہ کھڑا ہو، اپنی انگلی کو سمندر میں یوں ڈبوئے، پھر انگلی کو باہر نکالے، کتنا پانی لگے گا؟ 2 قطرے 4 قطرے لگ جائے گا، انگلی کو پانی کتنا لگ جائے گا؟ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے جو پانی انگلی کو لگا ہے، اور باقی کا سارا سمندر یہ آخرت ہے، یہ آخرت ہے ساری۔ خسارہ وہاں کا، اللہ ہم سب کو ہر قسم کے دنیا کے اور آخرت کے سب خساروں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مالک فرماتے ہیں وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور یہ قیامت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ، اور اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ قرآن جس کی طرف سے آپ کے پاس آ رہا ہے وہ بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اس کی طرف سے یہ قرآن آ رہا ہے آپ پر، جو اتر رہا ہے آپ کا یہ قرآن، یہ اس کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ یقیناً جس طرح انسان کلام کو پڑھتا جاتا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہ جاننے والے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر نازل ہوئی مکہ المکرمہ میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسے ایک کاغذ پہ یا کسی چیز پہ لکھ کر کے بیت اللہ کے ساتھ لگا دو۔ لگا دیا۔ اب عرب کا ایک بہت بڑا شاعر گزر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، طواف کرتے ہوئے وہاں شاعر اپنا کلام لکھ کر کے لگا دیتے تھے اپنی شہرت کے لیے کہ بیت اللہ میں ہمارا کلام بھی لکھا پڑھا جائے، تو یہ سورہ کوثر لکھ کر کے لگا دی گئی۔ اب وہ بہت بڑا ایک ناقد اور شاعر گزرا طواف کرتے ہوئے، اس نے نئی عبارت لکھی ہوئی دیکھی تو رک گیا، رک کر کے اس نے سورہ کوثر پڑھی، پڑھ کر کے اس نے کہا کہ قلم دوات لے کر کے آؤ، وہ لائی گئی۔ ان شأنیک هو الابتر، یہاں یہ مکمل ہوتی ہے، آگے اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو یہ علم اور حکمت والے، اور ایسی اس میں حکمت کی باتیں اس وقت سے آج تک انسان جتنی مرتبہ قرآن پڑھتا چلا جائے، جتنی مرتبہ، ہر مرتبہ نئے معنی، نئی لذت، نئی راحت، نیا سکون اور نیا اطمینان انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جتنا پڑھتے چلے جائیں کبھی یہ دل نہیں کرتا کہ یار میں تھک گیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ القاء کیا گیا آپ کی طرف قرآن اس کی طرف سے جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان کے لیے ان کے اعمال کو ہی مزین کر دیتے ہیں، وہ اسی میں سرگرداں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اور یہ آپ کی طرف قرآن القاء کیا گیا ہے اس کی طرف سے جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ کل ہم نے دعا پڑھی تھی کہ اگر آپ کو کوئی کھانا کھلاتا ہے تو اس کو دعا دینا 105 نمبر صفحہ پہ، اے اللہ برکت عطا فرما اس کو جس نے ہمیں کھانا کھلایا، اور اسے بخش دے اور اس پر اپنی رحم فرما۔ آگے ہے پلانے کے حوالے سے بھی میں نے کل بات کی تھی۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہم اے میرے اللہ، اطعم کھلا تو، من اطعمنی جس نے مجھے کھانا کھلایا، جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے تو اس کو کھلا،
وسقی من سقانی، وسقی اور پلا تو، من سقانی جس نے مجھ کو پلایا، جس نے کھلایا اسے تو کھلا، جس نے مجھے پلایا یا اللہ تو اس کو پلا۔ اور آگے وہ دعا ہے جو کل پہلے پڑھی گئی تھی، میرے نظر میں نہ گزری، کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے کل بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے بیمار پرسی کرنے کے لیے، تو ان کے گھر میں زیتون اور روٹی پڑی ہوئی تھی، فجاء بخبز و زیتن، وہ روٹی اور زیتون لے کر کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فاکلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے زیتون اور روٹی کو کھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کے لیے کی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ افطرا افطار کریں، عندکم تمہارے پاس، الصائمون روزے دار، واکلا اور کھائیں، طعامکم تمہارا کھانا، ابرار نیک لوگ، وصلت اور دعا کریں، علیکم تم پر، الملائکۃ فرشتے، تمہارا کھانا تمہارے جو ہے افطار کریں تمہارے پاس روزے دار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ یہ بھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے والوں کو دی۔ اللہ احکم الحاکمین ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم